خان صاحب یہ مجھے پتہ کیا لگ رہا ہے، مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ ان لوگوں نے نا ایک چیپٹر یا ایک کاغذ نکالا ہے نواز شریف صاحب کے مقدمات میں سے کہ پاویں جتنے مرضی تجھے مقدمات بنا لو، جو مرضی سزائے سنا دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاں پہ سیٹنگ ہونی ہوتی ہے نا وہاں پہ اگر سیٹنگ ہو جائے تو سب کچھ سیدھا ہو جاتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ وہ والا فارمولا استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں منصور بھائی، بات یہ ہے کہ حکومت نے تو کسی موقع پہ بھی مذاکرات سے انکار اس طرح نہیں کیا۔ ہم نے کہا سیاسی لوگوں سے ڈائلاگ ہم کریں گے، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کی جو لوگ ان کی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہے۔ ہر موقع پہ ان کو جہاں کوئی جیسے 26ویں ترمیم آئی تو ان کو ساتھ آن بورڈ لیا گیا، ان سے بات کی گئی۔ ایون کہ ان کی حکومت ہے کے پی کے اندر، تو کیا پرائم منسٹر ان کو نہیں بلاتے ہیں؟ میٹنگز میں بلاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے، تو بات وہاں پہ بھی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم نے سیاسی ڈائلاگ سیاسی لوگوں سے نہیں کرنے۔ یہ تو بات یہ کرتے رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے ڈائلاگ ہی نہیں کرنی۔ یہ تو پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے ہمیشہ کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی، ہم کیوں ان سے بات کریں۔ لیکن اب مذاکرات کی بات یہ ان کی طرف سے آ رہی ہے نا۔ دیکھیں حکومت تو اپنے موقف پہ قائم ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم تو مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ عمران ہم خان تو صاحب بات کی کرنے رہائی کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، خان صاحب کی رہائی جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہو سکتی نا۔ دیکھیں ایک جوڈیشل پروسیس ہے، اس کے ذریعے جا کے رہائی ان کو ملتی ہے، 100 دفعہ ملے۔ ہم تو اس بات کو کبھی بھی مطلب یہ نہیں کہیں گے کہ جوڈیشل پروسیس تو سر منور کیا جا سکتا ہے نا۔ شہباز شریف صاحب کے جس طرح کیسز کے اندر یا نواز شریف صاحب کے کیسز کے اندر، جو میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا، اگر پروسیکیوشن وہاں پہ کھڑے ہو کے کہتے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ضمانت پہ تو ہوگی، نے کتنی دفعہ اسٹیٹمنٹ دی ہیں۔ بات یہ ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اگر ثبوت پاس ہیں تو کیوں پروسیکیوشن یہ بات میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں نا۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آنے سے پہلے شہباز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا، پروسیکیوشن اتنی کنفرم تھی، پکی تھی کہ جناب شہباز شریف صاحب کو سزا ہو ہی ہو۔ حکومت بدلی، پروسیکیوشن بدلی، نظام بدلا، اور وہی پروسیکیوشن جو کہتی ہے کیا شہباز شریف صاحب کے پاس جو کیس، شہباز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز تھے وہ صرف پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے پہلے چلنے شروع ہوئے تھے؟ 3.5 سال چلتے رہے۔ شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل میں رہے، ان کو ضمانتیں ملتی رہیں، اس کے اوپر ہائی کورٹس کے اوپر ان کیسز کا جو حال ہوا، ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا موجود۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ یہ حالات ہیں؟ نہیں، ادھر یہ حالات نہیں نا۔ دیکھیے القادہ ٹرسٹ کی میں مثال لیتا ہوں۔ کیا القادہ ٹرسٹ جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ جو وہاں پہ موجود تھے ان کے کیبنٹ میں لوگ، کیا وہ یہ کہتے نہیں ہیں آج آ کے ٹی وی کے اوپر کہ ہم سے یہ کروایا گیا کہ کیبنٹ نے نہیں کیا وہ؟ اب دیکھیں نا شہباز شریف صاحب کے کیس اور اس میں فرق کیا ہے۔ جو ایک کیس ان کے اوپر بنا شہباز شریف صاحب کے اوپر، آشیانہ کیس۔ آشیانہ کیس کیا تھا؟ وہ ایسا مذاق تھا کہ اگر آشیانہ بنتا تو پھر اتنی کرپشن ہو جاتی، نہ وہ بنا، نہ کوئی ایسی چیز گراؤنڈ پہ موجود تھی۔ اس کے مقابلے یہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ایک ٹرسٹ ہے، جو یونیورسٹی ہے وہ ٹرسٹ ہے۔ ٹرسٹ کس کا ہے؟ وزیر اعظم ٹرسٹ نہیں چلا سکتا۔ نہیں، وہ نہیں چلا سکتے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ تو ٹرسٹی تھے نا، مطلب ٹرسٹی۔ بات یہ ہے کہ ان کا تو ایک بڑا واضح کیس ہے، اس کے اوپر تو میرا خیال ہے میڈیا کے اوپر جو باتیں آ چکی ہیں، ہر بندے نے اس کو میں بڑا حیران ہوا آج اس بات کے اوپر کہ 2 دن پہلے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ القادری ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ پیر والے دن نہیں سنایا جائے گا، جبکہ عدالت اناؤنس کر چکی تھی، کہہ چکی تھی کہ جناب پیر کو محفوظ ہو چکا ہے، پیر کو اناؤنس کر دیا جائے گا، وہ سنایا نہیں گیا۔ اچھا ہم نے کہا نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے، یہ عدالتی معاملہ تھا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، پاسبل نہیں ہے۔ پھر ایک اور جرنلسٹ نے بھی یہ رپورٹ کیا، پھر ایک اور جرنلسٹ نے بھی رپورٹ کیا، اور پھر آج جب پیر والے دن میں نے کہا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کس طرح پاسبل ہے، اور پھر وہی ہو گیا شاہ صاحب۔ دیکھیں عدالتیں اگر فیصلہ، عدالتیں اپنے تاریخ کو ریویو بھی کر سکتی ہیں۔ جج صاحب کی آج اس میں بھی ٹی وی پر ٹکٹ پڑھ رہا تھا، نہیں جرنلسٹ کے پاس خبریں ہو سکتی ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ لگا کہ جس طرح انہی جن کا آپ ذکر کریں ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ وہ فیصلہ جو ہے سنی اتحاد کونسل کا وہ کس طرح کا 8-5 والا 8-5 والا آ گیا تھا نا، تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر، تو ججز یہ تو پھر پورے پروسیس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھتی۔ تو اچھا آپ کی سادگی پہ میرا قربان جاؤں کہ آپ کتنی سادگی سے بات کر رہے ہیں۔ نہیں سیریسلی، نہیں یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے سر، یہ پورے پروسیس کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھاتا کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی بالکل اٹھاتا ہے، تو میں وہی کہہ رہا ہوں، بالکل میں آپ کے ساتھ ایگری کر رہا ہوں کہ آج ایک چیز جو عدالت اناؤنس کرتی ہے، ہماری جو سوری آپ کے بھائی بات کاٹوں، ہماری جو ہائیسٹ جوڈیشری ہے اس کا جو کنڈکٹ پچھلے اتنے سالوں سے رہا ہے، اس کو یہ جسٹیفائی کیا جا سکتا، نہ ہم نہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔